جلوہ بار علماء اہل سنت، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجدد دین و ملت، امام عشق و محبت، پروانہ شمع نبوت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 10 شوال المکرم 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو بریلی شریف میں ہوئی۔ میں نے بتایا تھا صبح میں کہ جس وقت اعلیٰ حضرت اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے، اس وقت ملک ہندوستان کا حال کیا تھا، کس طرح سے لوگ یا رسول اللہ کہنے پر کفر و شرک کا فتویٰ لگا رہے تھے، کس طرح سے لوگ اولیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضری دینے پر شرک کا فتویٰ داغ رہے تھے، کس طرح سے لوگ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی عظمت کا انکار کر رہے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے ان سارے باطل فرقوں سے ٹکرانے کے لیے اور مذہب اسلام کی حقانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم سب کو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو کہ 10 شوال المکرم کو شہر بریلی میں تشریف لائے۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت کی زندگی کے 2 چند باتیں میں نے صبح میں آپ کے سامنے کی تھی، بس ان کی زندگی سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ رخصت ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد ابھی میرے بعد انشاءاللہ آپ حضرات حضرت علامہ مولانا محمد شامل رضا اسماعیلی صاحب قبلہ سے ایک بہترین خطاب سماعت کریں گے۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب 3.5 برس کی عمر ہوئی، اعلیٰ حضرت اس واقعے کو خود بیان کرتے ہیں۔ جب آپ کی عمر 3.5 برس کی ہوئی تو آپ نے بیان فرمایا کہ میں راستے میں کھڑا تھا اور ایک سفید لباس پہن کر کے نورانی چہرے والے بزرگ وہ راستہ پکڑ کر کے آتے ہیں، اور پھر آنے کے بعد آپ نے مجھ سے عربی میں کچھ بات کہی، میں نے ان کی اس بات کا عربی ہی میں جواب دیا۔ 3.5 سال کی عمر ہے، ہندوستان میں ہندی اور اردو بولی جاتی ہے، ہندوستان کی سرزمین پر ہندی اور اردو کی زبان لوگ بولتے ہیں زیادہ تر، لیکن اعلیٰ حضرت 3.5 سال کی عمر میں عربی میں اس آنے والے بزرگ سے کلام کر رہے ہیں، اور بہت دیر تک آپ نے ان سے عربی میں کلام کیا۔ آپ ذرا غور کریں کہ اعلیٰ حضرت ابھی چونکہ 3.5 سال کی عمر میں، اور جب آپ کی عمر 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوئی تب آپ کو آپ کے والد نے، آپ کے دادا نے بسم اللہ خوانی کروائی، تب آپ کو پڑھانا شروع کیا۔ لیکن اس وقت یعنی آپ نے مدرسے میں داخلہ نہیں لیا تھا، آپ نے کسی سے پڑھا نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے ہی آپ نے عربی میں اس آنے والے بزرگ سے 3.5 سال کی عمر میں بہت دیر تک عربی میں کلام فرمایا۔ بے شک آپ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ جب مدرسے میں ابھی تک گئے نہیں، کتابیں پڑھی نہیں، تو پھر عربی زبان میں کس طرح سے آپ نے اس بزرگ سے بہت دیر تک عربی میں بات کی؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت کا علم یہ صرف جو ہے اپنی محنت کے بدولت، اپنی کوشش کے بدولت نہیں ملا تھا، بلکہ اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العزت نے علم لدنی عطا کیا تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو علم عطا کیا تھا، اور اس علم کی بدولت آپ نے 3.5 سال کی عمر میں جو ہے وہ آنے والے بزرگ سے عربی میں کلام فرمایا، اور یہی اعلیٰ حضرت ابھی جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کی آپ کی عمر شریف ہوئی تو آپ کو بسم اللہ خوانی کے لیے آپ کے والد محترم نے بیٹھایا، اور ان کے دادا اعلیٰ حضرت کے دادا کو بھی بلایا گیا، استاد کو بھی بلایا گیا، اور یہ ایک محفل منعقد کی گئی جس میں اعلیٰ حضرت کا بسم اللہ خوانی کرایا گیا۔ اعلیٰ حضرت کو بسم اللہ خوانی کرانے کے بعد آپ کے دادا نے الف سے لے کر کے یا تک اعلیٰ حضرت کو پڑھایا، الف سے لے کر کے یا تک پڑھایا۔ آپ کے دادا پڑھاتے گئے، الف با تا سا وہ تمام حروف پڑھتے چلے گئے، لیکن جب آپ کے دادا لام الف پر پہنچے تو اعلیٰ حضرت نے فوراً وہیں پر اعتراض کر لیا۔ جب لام الف پر پہنچے تو اعلیٰ حضرت نے فوراً اعتراض کر لیا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم لام بھی پہلے پڑھ چکے ہیں، الف بھی پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ لام الف کو ہم ایک ساتھ دوسری جگہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ الف چونکہ شروع میں ہے اور آپ پڑھتے آئیں گے نیچے تو لام بھی ایک جگہ ہے، پھر اب لام اور الف کو ایک ساتھ لکھنے کی کیا ضرورت؟ ہم تو الگ الگ پڑھ چکے تھے۔ جب یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے دادا سے اعتراض کیا، آپ ذرا غور کریں کہ ابھی یہ ابتدائی تعلیم اور تعلیم جو ہے شروع کی جا رہی ہے اعلیٰ حضرت کی، لیکن اتنا بڑا اعتراض جو آج کے اگر ان کے دادا نے وہ جواب نہ دیا ہوتا اور آج کوئی شخص یہ اعتراض کر لیتا تو بڑے بڑے لوگ اس کا جواب دینے سے قاصر رہ جاتے، لیکن اعلیٰ حضرت نے بچپنے میں 4.5 سال کی عمر میں
اپنے دادا سے اعتراض کر لیا، دادا جان بتاؤ تو صحیح، ہم نے الف بھی پہلے پڑھ لیا ہے، لام بھی پہلے پڑھ لیا ہے، اب لام الف کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ لام کو الف کے ساتھ ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا الف کو لام کے ساتھ ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ الف کو با کے ساتھ بھی ملایا جا سکتا تھا، تا کے ساتھ بھی ملایا جا سکتا تھا، جیم کے ساتھ بھی ملایا جا سکتا تھا، لیکن لام الف کو لام کے ساتھ ہی کیوں ملایا گیا؟ اس کا جواب سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا جان نے یوں ارشاد فرمایا، کہا بیٹا سنو تو صحیح، یہ جو الف اگر اس کو ہجے کر کے لکھا جائے تو الف لکھنے میں الف اس کے بعد لام ہے، اس کے بعد فا ہے، تو گویا کہ لام الف لکھنے میں لام جو ہے وہ بیچ میں آیا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی لام لکھے ہجے کر کے تو پھر لام بنائے گا، اس کے بعد الف بنائے گا، اس کے بعد پھر میم بنائے گا، تو اب یہاں الف جو ہے وہ لام میں الف بیچ میں ہے اور الف میں لام بیچ میں ہے، گویا کہ جو ہے الف میں یہ الف کا دل یہ لام ہے اور لام میں الف کا لام کا دل الف ہے، تو اس لیے ان دونوں حروف کو ایک جگہ جو ہے ملا کر کے گویا کہ بتا دیا گیا کہ یہ دونوں حروف ایک دوسرے سے لکھاوٹ میں بھی بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں اور پڑھنے میں بھی یہ دونوں حروف ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت نے یہ اعتراض کر دیا، ایک دن آپ کے استاد آپ کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے، قرآن شریف کا ناظرہ آپ کے استاد آپ کو پڑھا رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے جو سبق یاد کیا تھا اس سبق کو سنا دیا، اور اس کے بعد پھر ان کے استاد نے اگلا سبق جو آنے والا تھا وہ سبق پڑھانا شروع کیا، پڑھاتے پڑھاتے ایک جملے پر جا کر کے استاد کچھ اور پڑھا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر استاد زیر پڑھا رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت زبر پڑھا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے کہ استاد ایک طرف زیر کہہ رہا ہے، کیونکہ استاد آج کے بچے اگر ہوتے تو چونکہ پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں، اگرچہ استاد غلط کچھ کوئی بات کوئی جواب اگرچہ بچوں کو غلط بتا دے، لیکن وہ بچے پلٹ کر کے اعتراض نہیں کرتے کہ حضرت یہ غلط آپ کیوں پڑھا رہے ہیں، مولانا صاحب یہ غلط کیوں پڑھا رہے ہیں، کوئی بچہ اعتراض، بھلے ہی اگر اس کو معلوم ہے کہ ہاں یہ غلط بتا رہے ہیں، لیکن وہ بچہ پلٹ کر کے اعتراض نہیں کرے گا۔ لیکن قربان جاؤ سیدی اعلیٰ حضرت پر، ان کی استقامت پر، ان کے علمی جلال پر، سیدی اعلیٰ حضرت کو ان کے استاد بار بار پڑھاتے جا رہے ہیں، بار بار کہلواتے جا رہے ہیں کہ بیٹا یہاں زیر پڑھو، لیکن اعلیٰ حضرت جب زبان کھولتے ہیں تو ان کے زبان سے جو ہے وہ زبر نکلتا ہے۔ یہ آپ کے دادا بیٹھ کر کے سائڈ میں دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا مولوی صاحب ذرا ٹھہر جائیں اور دوسرا قرآن کا نسخہ لایا جائے، دوسرا قرآن مقدس لایا جائے۔ جب قرآن کا دوسرا نسخہ لایا گیا اور اس جگہ کو کھول کر کے دیکھا گیا تو اس میں کیا ملا کہ اعلیٰ حضرت جو کہ زبر پڑھ رہے تھے اس قرآن میں وہی ہے، اور اس قرآن میں کتابت کی وجہ سے زبر کے بجائے زیر لکھا جا چکا تھا، اس لیے اعلیٰ حضرت کی زبان پر جو ہے وہ زیر کے بجائے زبر آ رہا تھا۔ قربان جاؤ اعلیٰ حضرت پر، ان کے علم پر۔ ان کے استاد نے پوچھا بیٹا میں جب تم سے کہہ رہا تھا کہ تم جو ہے زیر پڑھو تو تم زبر کیوں پڑھ رہے تھے بار بار؟ تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے استاد محترم، میں تو کوشش کرتا تھا کہ آپ جو پڑھا رہے ہیں میں بھی وہی پڑھوں، لیکن جو ہی میں زبان کھولتا تھا وہ زبان سے زیر نکلنے کے بجائے میری زبان سے زبر نکلتا تھا۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ اے میرے استاد محترم، میں تو نکالنا چاہتا تھا میری زبان سے زیر نکلے لیکن زبر نکلتا تھا، تو گویا کہ پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت نے آپ کی زبان پر زیر کے بجائے زبر ڈال دیا تھا، اور جب بھی استاد زیر پڑھاتے تھے لیکن اس وقت اعلیٰ حضرت زیر کے بجائے زبر پڑھا کرتے تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ میرا علم جو ہے وہ صرف میری کوششوں اور کاوشوں سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کا عطا کرتا ہے۔ علم لدنی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کر دیا۔ اس کے بعد اب اعلیٰ حضرت جب قرآن مقدس کا ناظرہ کر لیا، پھر اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت، کیونکہ اگر ان کی پوری زندگی بیان کرنی پڑ جائے تو پھر میں تو سمجھتا ہوں بہت سارا وقت وہ کم پڑ جائے گا، اس لیے مختصر سا وقت ملا ہے۔
میں اسی مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوا چلوں گا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا بھی بچپنا ہے، چھوٹے سے بچے، آپ نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا، آپ نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، دوپہر کے بعد جب سورج ڈھلا تو چونکہ بچوں کا روزہ یہی ہوتا ہے، صبح میں سحری کے ٹائم سحری کر لیا، اس کے بعد پھر بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ دوپہر میں کھانا کھا لو، تمہارا روزہ ہو گیا۔ یہ بچوں کا کام ہوتا ہے، اگر سحری کر لیا، سحری کے بعد پھر دوپہر میں کھا لیا، دوپہر کے بعد پھر شام میں کھا لیا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی روزہ رکھا، اپنا پہلا روزہ، بچپنے کا عالم ہے۔ دوپہر کا وقت ہو گیا اور دوپہر کا وقت جب ڈھلا تو آپ کے والد محترم آپ کو لے کر کے ایک کمرے میں اندر گئے اور اندر سے دروازہ بند کر دیا، اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو آپ کے والد نے بیٹھایا، سامنے فیرنی رکھی ہوئی تھی، تو آپ کے والد نے کہا بیٹا دوپہر کا وقت ہو گیا ہے، اب روزہ کھول دو۔ دوپہر کا وقت ہو گیا ہے، یہ فیرنی رکھی ہے، روزہ کھول دو۔ آپ کے والد کے کہنے پر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا والد محترم میرا تو روزہ ہے، میں کیسے دوپہر کے وقت میں کھا سکتا ہوں؟ اور روزہ کھولنے کی بات ہے تو مغرب کی اذان جب ہوتی ہے تب روزہ کھولا جاتا ہے، اور آپ دوپہر کو کہہ رہے ہیں کہ روزہ کھول لو۔ آپ کے والد نے فرمایا بیٹا بچوں کا روزہ اتنا ہی ہوتا ہے، دیکھو میں نے دروازہ بھی بند کر دیا، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہاں تنہائی میں صرف میں ہوں اور تم ہو، اس لیے تم کھا لو، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں والد محترم اس ذات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کے لیے ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اس ذات باری تعالیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ یقیناً چاہے ہم 7 کوٹھریوں کے اندر بند ہو کر کے بیٹھ جائے، وہاں ہمارا پیدا کرنے والا ہمارا پروردگار ہمیں وہاں تک بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے یہ مت کہیے کہ ہمارا کوئی جو ہے وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کے دل میں ایسی استقامت رکھی تھی، استقامت فی الدین رکھی تھی، اور مسائل میں ایسی جو ہے استقامت عطا فرمائی تھی کہ اعلیٰ حضرت اپنے بچپنے کے عالم میں جب روزہ رکھ لیا ہے تو پھر مغرب کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے اگر کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اعلیٰ حضرت یہ کہہ کر کے کہ اللہ رب العزت جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ 7 زمینوں کے اندر اور 7 کمروں کے اندر بھی ہماری اور آپ کی نگہبانی فرما رہا ہے، ہم اس کے نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے روزے کو جو ہے دوپہر میں نہیں توڑا بلکہ جا کر کے اپنا روزہ پورا کیا، اور افطار کے وقت مغرب کے وقت جا کر کے آپ نے افطار کیا۔ یہ بچپنے کا عالم ہے اعلیٰ حضرت کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک مولوی تھے، ایک پیر تھے، ایک شاعر تھے، وہ کیا جانے، لیکن میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت جیسا اگر تمہارے اندر کوئی ہو تو لا کر کے پیش کرو۔ سیدی اعلیٰ حضرت جب 8 سال کی عمر آپ کی ہوئی تو ایک کتاب درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہدایت النو ہے۔ وہ جب اعلیٰ حضرت کی عمر 8 سال کی ہوئی تو 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کی عربی میں شرح لکھی۔ وہ کتاب چونکہ عربی میں ہے، اور جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی، آپ ذرا غور کر لیں، دیکھ لیں اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کا حال کہ 8 سال کی عمر میں ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ نے عربی میں بہت ٹف کتاب جو ہے جو ہے صرف نحو کی، وہ اس کتاب کی اعلیٰ حضرت نے عربی زبان میں 8 سال کی عمر میں شرح فرمائی ہے۔ اس سے آپ ان کے علم کا اندازہ لگا لیں۔ اس کے بعد پھر میں نے بتایا تھا 13 سال 10 مہینہ 5 دن کی عمر جب اعلیٰ حضرت کی ہوئی تو تمام طرح کے علوم سے آپ فارغ ہو چکے، اور اسی دن آپ نے سب سے پہلا مسئلہ جو آپ کی بارگاہ میں رضاعت کا مسئلہ آیا تھا، آپ نے سب سے پہلے اس پر فتویٰ لکھا تھا۔ حضرات گرامی، تو یہ ساری باتیں میں نے چونکہ صبح میں بیان کر دیا تھا، اس لیے بہت سرسری طور پر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوا چل رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کوئی ایسی ویسی شخصیت کا نام نہیں ہے،
بلکہ اگر میں آپ کے سامنے ایک واقعہ نقل کروں تو آپ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ واقعی میں اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کو جہاں اتنا بڑا عالم دین بنایا تھا، جہاں اتنا بڑا فقیہ اور اتنا بڑا جو ہے وہ مفتی بنایا تھا، وہیں پر اللہ رب العزت نے آپ کو ولایت بھی عطا کی تھی۔ مراد آباد کی سرزمین پر ایک آپ کے خلیفہ حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان، حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کے ایک دوست تھے، ان کا گھر تقریباً گجرات میں تھا۔ وہ ایک مرتبہ مراد آباد تشریف لائے جن کا نام حضرت علامہ سید دیدار علی علیہ رحمت و رضوان۔ ایک مرتبہ سید دیدار علی مراد آباد تشریف لائے تو اعلیٰ حضرت کہ یہ جو خلیفہ تھے حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی، انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ ملنا چاہیں تو یہاں مراد آباد سے بریلی قریب ہے، اور جا کر کے آپ اعلیٰ حضرت سے ایک بار ملاقات کر لیں، جا کر کے آپ ملاقات کر لیں۔ حضرت علامہ سید دیدار علی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں ان سے ملنے نہیں جاؤں گا۔ کہا حضور اگر آپ چلے جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی، آپ کا کچھ فائدہ ہو جائے گا، آپ جا کر کے ان سے ملاقات کر لیں۔ تو علامہ سید دیدار علی نے ارشاد فرمایا نہیں، میں ان سے ملاقات کرنے کی غرض سے نہیں جاؤں گا، سنا ہوں پٹھان آدمی ہے، طبیعت میں بڑی سختی ہے، مزاج تھوڑا سخت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سنا ہوں پٹھان آدمی ہے اور طبیعت بڑی سخت ہے، مزاج میں سختی ہے، اس لیے میں ان سے ملاقات کرنے نہیں جاؤں گا۔ چلے گئے اپنے گھر واپس۔ پھر ایک مرتبہ آنا ہوا مراد آباد کی سرزمین پر تو دل میں شوق اٹھا کہ لاؤ چلو بریلی کے اعلیٰ حضرت سے، بریلی کے احمد رضا سے ملاقات کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ بریلی شریف کا آپ نے رخ کیا اور بریلی شریف جب پہنچے ہیں تو پہلے کے زمانے میں عصر کا وقت تھا، پہلے کے زمانے میں چونکہ مسجدوں میں ٹوٹی لگی ہے، ٹانکی لگی ہے، ٹوٹی کھولا آدمی نے اور بیٹھ کر کے وہاں وضو کرنا شروع کر دیا، یا مسجد کے باہر نل ہے، آدمی جو ہے لوٹا بھر کر کے اس، لیکن پہلے کے زمانے میں مسجدوں کے کنارے زیادہ تر کنواں ہوا کرتے تھے، کنویں میں جو ہے وہ رسی اور ڈول ڈال کر کے پھر اس سے پانی نکالا جاتا تھا۔ تو رسی اور ڈول ڈال کر کے جو لوگ پانی نکالتے تھے ان کو بھشتی کہا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے جب علامہ سید دیدار علی بریلی شریف کی سرزمین پر تشریف لائے، عصر کی نماز کا وقت تھا اور جو ہے سارے لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ علامہ سید دیدار علی نے جب دیکھا کہ سارے لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں تو علامہ سید دیدار علی انہوں نے سوچا کہ لاؤ میں بھی وضو کر کے نماز پڑھ لوں۔ چنانچہ جب وہ کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں ایک بھشتی کا جو ہے تقریباً 7-8 سال کا بچہ تھا۔ آپ نے اس بچے سے کہا کہ بچے مجھ کو لوٹے میں پانی نکال کر کے دے دو تاکہ میں وضو کر لوں، لوٹے میں پانی نکال کر کے دے دو تاکہ میں وضو کر لوں اور نماز ادا کر لوں۔ اس بچے نے اتنا سنا، کہا اے آنے والے بتاؤ تو صحیح، اگر میرے دیے ہوئے پانی سے آپ کا وضو ہو جائے تو پھر میں آپ کو پانی بھر کر کے دے دیتا ہوں۔ جب اتنا دیکھا علامہ سید دیدار علی نے تو وہ تعجب کرنے لگے کہ بریلی کی گلی میں پانی بھرنے والے بجلی کے ایک 7-8 سال کے بچے کے علم کا یہ عالم ہے تو بریلی کے احمد رضا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اتنا جب دیکھا اس کے بعد آپ نے اس کنویں سے پانی خود نکالا ہے اور نکالنے کے بعد وضو کیا ہے۔ وضو کرنے کے بعد مسجد میں پہنچے ہیں، مسجد میں پہنچنے کے بعد چونکہ جماعت ختم ہو چکی تھی، آپ نے نماز ادا کی ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد اب سارے لوگ مسجد سے باہر آنے لگے۔ اب سیڑھیوں پر اعلیٰ حضرت اتر رہے تھے اور پیچھے سے علامہ سید دیدار علی علیہ رحمت و رضوان وہ تشریف لائے اور آنے کے بعد سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد جو ہے اعلیٰ حضرت سے خیریت پوچھی کہ حضرت خیریت کیسی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ پٹھان آدمی ہو، مزاج میں تھوڑی شدت ہے، ذرا آپ غور کریں کہ یہ بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر کے مراد آباد میں علامہ سید نعیم الدین اور علامہ سید دیدار علی کے بیچ میں ہونے والی بات کو بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر کے وقت کا مجدد جو ہے وہ سن رہا ہے۔ جب علامہ سید دیدار علی نے پوچھا کہ حضور طبیعت کیسی ہے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا پٹھان آدمی ہو، مزاج میں تھوڑی سختی ہے، اس لیے جب علامہ دیدار علی نے یہ دیکھا کہ میں نے تو یہ بات علامہ نعیم الدین مراد آبادی سے کی تھی اور یہاں اعلیٰ حضرت کو یہ
یہ بات کیسے پتا چل گئی؟ تو آپ نے وہی پر یہ اندازہ لگا لیا کہ ہونا ہو یہ بریلی کا امام جو ہے وہ صرف مسائل میں امام نہیں ہے، بریلی کا امام صرف علم کے معاملے میں وہ امام نہیں ہے، بلکہ یہی بریلی کا امام اپنے وقت کے ولیوں کا بھی امام ہے، اپنے وقت کے ولیوں کا بھی سردار ہے۔ اس لیے علامہ سید دیدار علی جو کہ پہلے ملاقات کے معترف نہیں تھے، جب ملاقات ہو گئی تو اعلیٰ حضرت کے دیوانے بن گئے اور پھر بریلی کی گلیوں میں وہاں رہنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور اب اپنے شہر واپس چلیں۔ علامہ سید دیدار علی نے کہا کہ جب تک میں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں تھا اس وقت تک جو ہے میں اعلیٰ حضرت کے ملاقات کا معترف نہیں تھا، لیکن جب سے اعلیٰ حضرت کی صحبت میں میں رہنے لگا، یا یقین جانو کہ جو شاعر نے لکھا ہے وہ بڑا غضب کا لکھا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ جب تک اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچ کر کے انہوں نے اعلیٰ حضرت سے ملاقات نہیں کی تھی، تب تک اگر لوگ کہتے کہ جاؤ اعلیٰ حضرت سے ملاقات کر لو، اس وقت تک وہ جو ہے وہ ملاقات کے معترف نہیں تھے، ملاقات کے قائل نہیں تھے۔ لیکن جب ملاقات ہو گئی تو پھر اعلیٰ حضرت ہی کا ہو کر کے وہ رہ گئے۔ حضرات گرامی، اس کے علاوہ یہ اعلیٰ حضرت کی ولایت کی دلیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کی بہت ساری ایسی باتیں اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں، لیکن میں ان میں سے چن کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے ریاضی داں، علم ریاضی ایک ایسا علم ہے جس سے علم نجوم، جس سے لوگ آسمان میں ہی چلتے ہوئے ستاروں کی چال کو دیکھ کر کے وہ پتہ لگا لیتے تھے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، یا بارش کتنے دن میں ہوگی۔ یہ ابھی بھی ایسے بھی جو ہے آج کل بھی ایسے لوگ بہت موجود ہیں جو ستاروں کی چال کو دیکھ کر کے وہ پتہ لگا لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی ایک حکیم صاحب تھے، وہ بھی علم نجوم کے بارے میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے وہ اعلیٰ حضرت کے پاس تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت اپنے خانقاہ میں تشریف فرما تھے۔ بات چیت ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حکیم صاحب آپ ذرا اپنا ذائچہ بنا کر کے دیکھیں اور ستاروں کی چال کو پتہ لگا کر کے دیکھیں کہ اس مہینے میں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ انہوں نے اپنا ذائچہ بنایا اور بنانے کے بعد ستاروں کی چال کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا کہ حضور اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی۔ کہا حضور اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے اس ذائچے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ حکیم صاحب آپ نے تو ذائچہ صحیح بنایا، آپ نے ذائچہ صحیح بنایا ہے، لیکن اگر بارش اس مہینے میں ہو گئی تو حکیم صاحب نے کہا نہیں حضور اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کا یہ قانون اور آپ کا یہ ذائچہ بتا رہا ہے، ستاروں کی چال بتا رہی ہے کہ بھائی اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، لیکن اگر اس مہینے میں بارش ہو گئی تب کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس مہینے میں بارش ہو ہی نہیں سکتی۔ اعلیٰ حضرت نے بھانپ لیا کہ یہ اپنے علم پر اتنا بھروسہ کرنے لگے کہ اب اللہ کی قدرت سے ان کا علم جو ہے، ان کا ایمان اٹھتا جا رہا ہے۔ اپنے علم پر ان کو اتنا بھروسہ ہو گیا کہ اب اللہ کی قدرت سے ان کا ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ محسوس کر لیا تو اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے اور آپ کے سرہانے دیوار پر گھڑی لگی ہوئی تھی، فوراً آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے پوچھا کہ حکیم صاحب بتاؤ گھڑی میں کتنے بج رہے ہیں؟ تو حکیم صاحب نے کہا حضور 11:30 بج رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ بتاؤ 12 بجنے میں کتنی دیر باقی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 12 بجنے میں ابھی آدھی گھنٹہ باقی ہے۔ اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کر کے اس گھڑی کی سوئی کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد لے جا کر کے سیدھا 12 پہ کر دیتے ہیں، اور گھڑی کی سوئی جو ہے وہ 12 پہ پہنچتی ہے تو 12 بجنے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ ابھی آدھے گھنٹے کے بعد 12 بجے گا، لیکن یہ دیکھو 12 تو اسی وقت بج چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا، حکیم صاحب نے کہا اے حکم اعلیٰ حضرت آپ نے اس سوئی کو پکڑ کر کے 12 تک پہنچایا ہے، آپ نے جب
تک گھڑی اپنی رفتار کے ساتھ چل رہی تھی تب تک اگر اس لحاظ سے وہ چلتی تو آدھا گھنٹہ کے بعد 12 بجتا، لیکن آپ نے گھڑی کی سوئی کو پکڑ کر کے 11:30 سے ہٹا کر کے اس کو 12 تک لے جا کر کے پہنچا دیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ستارے اپنی چال میں چل رہے ہیں تب تک بارش اس مہینے میں نہیں ہوگی، لیکن اگر اللہ چاہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر وہ چاہے کہ اس ستارے کو اٹھا کر کے وہاں کر دے، اس ستارے کو حکم دے دے وہاں چلا جائے۔ اللہ ستاروں کی چال بدلنے پر قدرت رکھتا ہے، اگر اس نے اپنی قدرت سے ستاروں کی چال بدل دی تو بارش اس مہینے میں کیا اسی ہفتے میں ہو جائے گی، اور اسی ہفتے کی بات کیا ہے آج ہی ہو جائے گی، اور آج ہی کی بات کیا ہے ابھی اسی وقت ہو جائے گی۔ اتنا ایک مجدد کی زبان سے نکلنا تھا، ایک ولی کی زبان سے اتنا نکلنا تھا کہ حکیم صاحب جو ہے باہر نکل کر کے آتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے آسمان پر بادل منڈرا رہے ہیں، اور آسمان پر بادل منڈرا رہے ہیں، بادل اکٹھا ہو کر کے وہ چھماچھم شہر بریلی میں بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ اے حکیم جی، آپ اللہ کی قدرت سے آپ کا ایمان جا رہا تھا، اللہ کی قدرت سے آپ کا ایمان ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس لیے میں نے اللہ کی قدرت کو آپ کو یاد دلایا ہے، اور دیکھیے جا کر کے باہر وہ چھماچھم بارش ہو رہی ہے۔ ذرا آپ غور کریں کہ یہ ایک ولی کی زبان ہے کہ جب زبان سے ولی کی کوئی بات نکلتی ہے تو اللہ رب العزت اس کی زبان کو پورا فرما دیتا ہے۔ زبان ولی کی ہوتی ہے لیکن کلام خدا کا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان سے ادھر نکلا کہ اس مہینے میں کیا، اسی ہفتے میں، اس ہفتے میں کیا، آج ہی کے دن، اور آج ہی کے دن کیا ابھی بارش ہو جائے گی، اور ادھر بادل جو ہے گرے اور بارش بریلی کی سرزمین پر ہونے لگی۔ یہ تھے اللہ والے، یہ تھے ہمارے اعلیٰ حضرت۔ جو لوگ کہتے ہیں ایک پیر ہیں ایک مولوی ہیں، ان کو ذرا یہ سارے واقعات جا کر کے سنائیے اور پوچھئے ان سے کہ اگر وہ ایک صرف جو ہے مولوی تھے تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں اتنی تاثیر کیوں عطا کی تھی کہ ان کی زبان سے ادھر بارش ہونے کی نکل رہی ہے اور ادھر آسمان سے بارش ہونے لگ رہی ہے۔ تو بتائیں یہ اللہ کے ولی نہیں تو اور کون ہے کہ جن کی زبان پر اللہ رب العزت نے حق جاری فرما دیا، اور پھر اللہ رب العزت اعلیٰ حضرت کی زبان سے وہ جملہ نکلا کہ بریلی کی سرزمین پر جو کہ مراد آباد کے رہنے والے، لیکن کچھ جو ہے وہاں سے آپ ہجرت کر کے پھر یہاں پیلی بھیت میں آ کر کے آباد ہو گئے تھے۔ تو پیلی بھیت کی سرزمین پر منشی لطافت حسین سے ملنے کے لیے ایک مراد آباد سے ان کے دوست پیلی بھیت تشریف لائے، پیلی بھیت آئے، اور ان کے اندر کچھ غیر مقلدیت گھس چکی تھی، وہابیت گھس چکی تھی۔ تو بریلی کی سرزمین پر آئے اور اپنے ساتھی منشی لطافت حسین سے انہوں نے ملاقات کی، کچھ بات چیت ہوئی، اور بات چیت کرتے کرتے آپس میں بحث ہو گئی کسی بات کو لے کر کے۔ منشی لطافت حسین نے اپنے علم کے مطابق ان کو جواب دیا، لیکن جب وہ جواب پائے اور پھر کچھ سوال منشی لطافت حسین نے ان سے کر لیے، تو اب ان کے پاس چونکہ جواب نہیں تھا تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اعلیٰ حضرت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو لطافت حسین صاحب نے کہا کہ میاں اعلیٰ حضرت کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو؟ اگر ان سے اور تم سے کوئی ذاتی معاملات ہیں تو ابھی وہ بریلی کی سرزمین پر موجود ہیں، جاؤ ان سے ملاقات کر لو اور ان سے جا کر کے بات چیت کر کے اپنا مسئلہ حل کر لو۔ لیکن وہ نہیں مانے، کہا نہیں میں بریلی تو ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اپنے گھر واپس چلے آئے، اپنے گھر پہنچے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ایک دن میں رات کو سو رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک راستے سے گزر رہا ہوں، اب بیچ میں ایک دریا پڑا، اب اس دریا میں کوئی کشتی یا پل نہیں ہے جس کے ذریعہ میں اس دریا کو پار کر دوں۔ میں سوچ میں رہا کہ یہ دریا میں کیسے پار کروں۔ ادھر سے میں نے دیکھا کہ دو کشتی سوار جو ہے، ایک کشتی آ رہی ہے اس میں دو لوگ سوار ہیں، تو اس میں سے ایک نے کہا کہ اس کو بھی کشتی میں بیٹھا لو اور تاکہ یہ بھی راستہ دریا پار کر جائے۔ تو دوسرے نے کہا نہیں اس کو مت بیٹھانا، یہ ناپاک اور نجس ہے، اس کو مت بیٹھانا، یہ ناپاک اور نجس ہے۔ یہ ان کی چونک کر کے آنکھ کھلی
اور یہ تعجب کرنے لگے کہ یا اللہ میں تو بہت بڑا موحد ہوں، توحید کا علم بردار ہوں، اے مولا ان لوگوں نے مجھ کو نجس اور ناپاک کیوں کہا؟ ابھی اس میں اسی الجھن میں تھے، کسی طرح صبح ہوئی، اس کے بعد پھر دوسری رات آئی، یہ بات یوں آئی گئی، اس کو بھول گئے۔ دوسری رات آئی، پھر انہوں نے خواب دیکھا۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے دوسری رات میں خواب دیکھا کہ میں ایک راستے سے گزر رہا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ ایک عالی شان محل ہے اور اس محل میں لوگوں کے آنے جانے کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک جمع غفیر ہے، لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ تو یہ دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور جا کر کے ایک شخص سے انہوں نے پوچھا اور کہا کہ بتاؤ تو صحیح، آخر یہ لوگ یہاں آنے جانے کا لوگوں کا میلہ کیوں لگا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ یہاں اس گھر کے اندر، اس محل کے اندر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، لوگ سرکار کی زیارت کرنے کے لیے گھر کے اندر جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر کے دیکھا کہ گیٹ پر ایک دربان کھڑا ہے، وہ فوراً اندر جانے کی کوشش کرنے لگے تو دربان نے آ کر کے روک دیا، کہا پہلے جا کر کے پرچی لے کر کے آؤ، اس کے بعد تمہیں اندر جانے کی اجازت ملے گی۔ تو اس دربان تو انہوں نے کہا کہ وہ پرچی کہاں ملے، وہ پرچی جو ہے جا کر کے اندر سے سرکار سے اجازت لے کر کے آؤ، ہو سکتا ہے مجھ کو بغیر پرچی کے اندر جانے کی اجازت مل جائے۔ وہ دربان اندر جاتا ہے اور جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد باہر آتا ہے، کہتا ہے کہ بغیر پرچی کے جو ہے اندر آنے کی اجازت کسی کو نہیں ملے گی۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ اب پوچھ کر کے آؤ کس پرچی کی بات ہو رہی ہے اور یہ پرچی کہاں ملے گی۔ وہ دربان اندر جاتا ہے اور جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر باہر آتا ہے اور آنے کے بعد بتاتا ہے، کہا وہ پرچی کہیں اور نہیں بلکہ بریلی شریف چلے جاؤ، وہاں پر مولانا احمد رضا خان سے جو ہے وہ پرچی لے کر کے آؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی ہے، کسی طرح میں بیدار ہوا ہوں، اب میں نے جو ہے اپنے گھر سے عزم سفر کر لیا کہ میں بریلی پہنچوں گا۔ چنانچہ وہ مراد آباد کے اسٹیشن پر پہنچے ہیں اور اسٹیشن سے پھر آپ بریلی کی تشریف کی سرزمین پر آتے ہیں اور آنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے گھر کا پتہ پوچھتے ہوئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں اور جانے کے بعد سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کے قدموں میں جا کر کے اپنے سر کو رکھ کر کے وہ خوب زیادہ دہاڑے مار مار کر کے روتے ہیں اور رونے کے بعد جب کچھ دیر کے بعد ان کے جو ہے آنکھوں سے آنسو بند ہوتے ہیں تو وہ اعلیٰ حضرت ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ بلانے کے بعد جو ہے پوچھتے ہیں، بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے، بتاؤ تم کیوں اتنا زیادہ رو رہے ہو۔ یہ انہوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، دریا آیا، دریا کو پار کرنا چاہ رہا تھا لیکن کوئی کشتی نہیں تھی، ایک کشتی والا آیا، اس نے مجھے بیٹھانے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کے منع کر دیا کہ یہ نجس اور ناپاک ہے۔ دوسری رات میں نے خواب دیکھا تو بتانے والے نے بتایا یہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تشریف فرما ہے، میں ملاقات کرنے کی غرض سے گیا تو مجھے آپ کا پتہ دیا گیا کہ آپ کے پاس سے جو ہے وہ پرچی لے کر کے آؤ۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے ان کو پہلے جو ہے غیر مقلدیت سے توبہ کرایا، وہابیت سے توبہ کرایا اور پھر اپنے ہاتھ پر اس کا ہاتھ لے کر کے اعلیٰ حضرت نے بیعت کیا ہے اور بیعت کرنے کے بعد اپنے مرید سے کہا کہ وہ شجرہ لے کر کے آؤ۔ اعلیٰ حضرت اپنا شجرہ منگاتے ہیں، دستخط کرنے کے بعد جو ہے اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور دینے کے بعد کہتے ہیں میاں یہی وہ پرچی ہے، یہی وہ پرچی ہے جس کو لے کر کے تم سرور کائنات کی بارگاہ میں جا سکتے ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے بلکہ یہی وہ مسلک ہے جو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہے، یہی وہ مسلک ہے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ہوا امہ کرام امہ ارضین اور جو ہے یہ تبع تابعین سے ہوتا ہوا ہمارے اسلاف کے ذریعہ ہوتا ہوا یہ ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت آج کے دور میں کہا جاتا ہے۔ یقین جانو اعلیٰ حضرت کا یہ راستہ ایک ایسا راستہ ہے اس پر اگر ہم اور آپ جو ہے دل جمعی کے ساتھ کام کر رہے اور چلنے کی کوشش کرتے رہے تو اللہ رب العزت اسی راستے کے ذریعہ ہم سب کو انشاءاللہ یہاں سے چلاتے ہوئے جنت کی جو ہے باغات میں انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا سفر ختم ہوگا۔ حضرات گرامی، تو یہ مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے بلکہ یہ وہی مسلک ہے جو اللہ کے رسول
रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दिया, और सहाबा ने ताबईन को, ताबईन ने तबा ताबईन को, और फिर ये मसलक सिलसिलावार होते हुए आज हम तक और आप तक पहुंचा है। ये अलग बात है कि पहले इस मसलक को मसलके अहले सुन्नत के नाम से जाना जाता था, और आज इसी मसलके अहले सुन्नत का दूसरा नाम अगर रखा गया है तो मसलके आला हजरत रखा गया है। हजरत गिरामी, तो आला हजरत के रास्ते पर और उनके मसलक पर अगर चलते रहे तो इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी यहाँ भी कामयाब होगी, और मरने के बाद कब्र में जब जाएंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत वहाँ भी हमें और आपको जो है कब्र में रोशनी मिलती हुई नजर आएगी। क्यों? इसलिए कि आला हजरत के नक्शे कदम पर चलोगे तो आला हजरत का रास्ता कोई अपने बाप का, उनके बाप का बनाया हुआ रास्ता नहीं था, बल्कि वही रास्ता था जो गौसो ख्वाजा का रास्ता था, वही रास्ता था जो सहाबा व ताबईन का रास्ता था, वही रास्ता था जो अइम्मा मुज्तहिदीन का रास्ता था। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं लहद में इश्क़े रुखैशा का राग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो इसी को अगर हम और आप इसी रास्ते को पकड़ करके चलेंगे तो फिर इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी कब्र में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके लिए रोशनी का इंतजाम फरमाएंगे, और वहाँ भी हम कामयाब होंगे। मैदान महशर में जब उठाए जाएंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें और आपको नसीब होगी, उसके जरिया से हम और आप इंशाअल्लाह जन्नत में पहुँच जाएंगे। तो इसलिए इस मसलक को अपने हाथों से मजबूती के साथ पकड़ो और उसी पर चलने की कोशिश करो। देखा गया जिन लोगों ने आज के दौर में मसलके आला हजरत से बगावत की है और आला हजरत का रास्ता छोड़ करके अपना कोई अलग रास्ता बनाने की कोशिश की है, तो उस वक्त वो जो है बहक गए हैं, दीने मुस्तफा से हट गए हैं, सिराते मुस्तकीम से वो दूर हो गए हैं। इसलिए आला हजरत से बगावत कभी मत करना और मसलके आला हजरत पर हमेशा कायम रहना। इसीलिए सरकार ताज शरिया इरशाद फरमाते हैं मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, उसी पर अपनी जिंदगी को गुजारें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए और आपके लिए इसी में दोनों जहान में भलाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ताला हम तमाम लोगों को मसलके आला हजरत पर दिल जमाई के साथ अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए।